الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی میں بعض دفعہ ایسا موڑ آتا ہے کہ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. اور بعض مواقع پر دو تین راستے ہوتے ہیں اور ان دو تین راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. اس کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کام کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ ایسی کیفیت کے اندر جب تم تذبذب کا شکار ہو جاؤ اور تمہارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں تم دو کام کرو. ایک کام تو یہ کہ تم استخارہ کر لو اور دوسرا کام یہ کہ تم مشورہ کر لو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے کا مذہب ہے اور بقیہ زندگی میں انسان آزاد اور خود مختار ہے، جو بھی دل میں آئے وہ کر گزرے، جو بھی من کو بھائے وہ کر لے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو انسان کا اتنا زیادہ پرائیویٹ معاملہ، اتنا زیادہ نجی معاملہ، اس نجی معاملے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہ فرماتے. لیکن اللہ رب العالمین نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع میں بھی رہنمائی فرمائی کہ تم انسان ہو، دنیا کے اندر رہتے ہو اور دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، کوئی بھی آدمی ایک ہی سمت نہیں سوچتا، بلکہ زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن مواقع پہ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے اور انسان فیصلہ نہیں کر پاتا. ایسے حالت کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں کہ گو کہ یہ تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے، گو کہ تمہارا یہ نجی معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی تم کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ تم ایک کام یہ کر لو کہ استخارہ کر لو اور دوسرا کام یہ کر لو کہ مشورہ کر لو. اور مشورے کی اہمیت کتنی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اللہ رب العالمین تعریف بیان فرما رہے ہیں، ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے معاملات باہم مشاورت سے ہوتے ہیں. اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مشورے کی اہمیت کا
کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست وحی سے آگاہ فرماتے رہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ تم اپنے معاملات کے اندر صحابہ سے مشورہ کرو۔ تو اس سے مشورے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جمہوریت اور اسلامی نظام حکومت کے اندر جو بنیادی فرق ہے، وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی نظام شورائیت کے اوپر چلتا ہے اور جمہوریت اکثریت پہ چلتی ہے، اور اکثریت کے اندر اہلیت غیر اہلیت اس کو کوئی مداری نہیں ہوتا۔ ایک عالم فاضل اور نہایت فہیم فریس آدمی، اس کا ووٹ اور ایک بھنگی اس کا ووٹ دونوں برابر ہیں، بس اس کی اہلیت اتنی کافی ہے کہ وہ آدمی 18 سال کا ہو، اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہو اور ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کے اندر بہت سے علاقوں میں، بہت سے ملکوں میں نااہلوں کے حوالے کر دیا گیا پوری قوم کے فیصلوں کا معاملہ، اور ان کی حالت ایسی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نفع سے غافل کر دیا۔ ان کو اپنے نفع کا بھی پتہ نہیں کہ میرا دنیاوی نفع کس کے اندر ہے، میرا اخروی نفع کس کے اندر ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہ فیصلے جو فیصلے بہت عقل اور خلت کی بنیاد پہ کیے جانے چاہیے، وہ فیصلے منٹوں سیکنڈوں کے اندر مفادات پہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مشورے کی تلقین فرمائی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ مشورے کی تلقین فرمائی، بلکہ ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جس سے کیا جائے اس کی ذمہ داریاں اور اس کی صفات بھی ذکر فرمائی کہ کیسے آدمی سے مشورہ کیا جائے، اور مشورہ دینے والا کس طرح مشورہ دے، کن پہلوؤں کو سامنے رکھ کے مشورہ دیں، تو اس کے سارے آداب ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ آدمی اہل ہو، گویا کہ نااہل سے مشورہ نہ کیا جائے، نااہل سے مشورہ نہ لیا جائے۔ اب آج معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہوتی چلی گئی کہ جو آدمی تھوڑا سا اچھا لیکچر دیتا ہے اس کو اپنے دینی معاملات کے اندر اپنا مشیر بنا لیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت اچھا تھیسس لکھا ہے انہوں نے، اور بہت اچھا مقالہ پڑھ لیتے ہیں، لہٰذا دین کے معاملات کے اندر وہ ہمارے مشیر ہیں۔ یا پھر یوں کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جھبا پہنے ہوئے ہیں، بڑا زبردست عمامہ پہنا ہوا ہے اور بڑی شاندار وضاقطہ بنائی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم ان سے مشورہ کریں گے، اور دینی معاملات کے اندر مشورہ ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، دوسرے کو بھی جہنم کے راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ جہلا کو اپنا سرپرست بنا لیں گے اور پھر ان سے مشورہ لیں گے، افتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، قد ضلوا اضلوا، خود بھی گمراہ ہیں اور پوری قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی نااہلوں سے مشورہ کرے۔ حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اتنے سمجھدار ہیں، اتنے فہیم ہیں، ہماری فراست کی انتہا دیکھیے کہ دنیاوی معاملات کے اندر اگر ہم کو علاج کروانا ہے تو ہم علاج کے سلسلے میں ایسے آدمی کا انتخاب کریں گے جو میڈیکل سائنس کو جانتا ہوگا،
اور ہم ایسے ہی فرض سے مشورہ کرنے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو انجینئرنگ کے اندر ہم ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جو اس فن کے اندر دسترس رکھتا ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر تجارت کا معاملہ ہوگا تو ہم کسی ایسے آدمی کا انتخاب کریں گے جو تجارت کے اندر صرف یہ کہ نیک نامی نہیں رکھتا بلکہ اس کی تجارت بھی معقول ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے کڑ مغز ہو گئے کہ دین کے معاملے کے اندر، حالانکہ دین کا معاملہ دنیا کا بھی ہے، دین کا معاملہ قبر کا بھی ہے، دین کا معاملہ حشر کا بھی ہے، دین کا معاملہ پل صراط کا بھی ہے، دین کا معاملہ جنت اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی۔ اس اہم معاملے کے سلسلے میں ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ ہم جو بھی ذرا سا دینی ٹاپک پہ اچھی گفتگو کرتا ہے ہم اس کو اپنا مشیر بنا لیتے ہیں، ہم اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اور سرپرست بنانے کے بعد اپنے معاملات کے اندر اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اسلام میں جس آدمی سے مشورہ لیا جائے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔ امانت دار کا کیا مطلب؟ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ صحیح مشورہ دے، یہ نہ ہو کہ آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس سے ملتا جلتا، اس سے قریب تر مشورہ دے دے۔ اب مثال کے طور پر کوئی صاحب آنے کے بعد کہیں کہ جناب میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب بڑے پروفیسر ہیں، معاشرے میں ان کا بڑا مقام ہے اور بڑے اچھے ہیں، مجھ سے مشورہ کرنے آئے ہیں، اگر میں نے ان کی طبیعت کے خلاف مشورہ دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر مجھے گھاس بھی ڈالیں گے۔ تو کہا ہاں آپ ہی جیسے لوگ بڑے اہل ہیں کہ آپ تفسیر لکھیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب دنیا نے ریٹائر قرار دے دیا کہ اب یہ 25 سال کی سروس کر کے اب اس قابل نہیں رہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر ان سے کوئی کام لیا جائے، اب ان کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، تو وہ صاحب جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور تمام دنیا کی جو بھی لطف اندوزیاں ہیں ان لطف اندوزیوں کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، بیوی بھی بات نہیں سن رہی، بچے بھی بات نہیں سن رہے، وہ سب ان کو فالتو پرزہ سمجھ رہے ہیں، تو بیچارہ ایک قرآن ایسا مظلوم ہے کہ اس کے اوپر اب دست درازی کرنی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ میں قرآن کریم پر ریسرچ کروں اور قرآن کریم پہ تفسیر لکھوں، اور ساتھ ساتھ مشورہ دے دیا جاتا ہے ہاں جناب آپ بڑے اہل ہیں، آپ بالکل لکھیے، اور بہت اچھا ہے، بلکہ میں آپ کو تقریض بھی لکھ کے دے دوں گا۔ تو یہ اسلام کی نگاہ میں غلط مشورہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مشورہ کرنے آ رہا ہے کہ فلاں صاحب سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے ہاں سے رشتہ آیا ہے، کیا میں رشتہ کر دوں؟ اب یہاں پر بعض دفعہ صوفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم ایسی بات کریں گے تو غیبت ہو جائے گی، لہذا صحیح مشورہ نہیں دیتے، لگی لپٹی کر کے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ کل اگر سر پہ مصیبت پڑے تو کہیں ہم نے اشارے کنائے میں تو آپ کو سمجھایا تھا۔ یہاں شریعت یہ کہتی ہے غیبت جائز ہے، اور یہاں پر یہ غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسی آدمی کی زندگی اور اس کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ تو لہذا یہاں پر صحیح مشورہ دینا چاہیے، امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو واضح کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ صاحب فلاں صاحب تو بڑے اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے اندر فلاں فلاں خرابیاں ہیں، باقی آپ دیکھ لیں، آپ کی مرضی۔ تو مشورے کے اندر اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ ایک تو مشیر کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، اور دوسری اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو، اور تیسری اہمیت اس کے اندر، تیسری صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ رازدار ہو۔
رازدار ہونے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرنے آ رہا ہے، اپنے راز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، ابھی تو آپ کی دوستی ہے، لہذا آپ نے بڑے مزے سے اس کے سارے راز سن لیے، راز سننے کے بعد آپ اس کے راز و نیاز کے امانت دار بن گئے، اور پھر کل کوئی ناراضگی ہوئی، دنیا میں ڈڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، ارے صاحب ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، ہم تو ان کے ایک ایک راز کو جانتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کا چٹا بٹا کھول سکتے ہیں۔ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس مشورہ طلب کرنے والے کی فرائض میں، شرائط میں، ذمہ داری میں یہ بات داخل ہے کہ وہ رازدار۔ اور تیسری بات کے بعد جو چوتھی بات ہے، وہ چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی صحیح مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے۔ یہ مشیر کا چوتھا فرض ہے، چوتھی ذمہ داری ہے۔ اب آج ہم دیکھیں کہ جمہوریت میں کیا ہو رہا ہے۔ جمہوریت کے اندر تو ہمارے بڑے کی جو خواہش ہے اس کے مطابق مشورہ دیا جا رہا ہے، اور باتوں باتوں کے اندر اس بات کو نکال بھی لیا جاتا ہے، نکالنے کے بعد کہ ہمارے سربراہ کی خواہش کیا ہے، ہمارے ذمہ دار کی خواہش کیا ہے، اس کے مطابق مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی خیانت ہے، اور خیانت منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو مشورے کے جو مشیر ہوتے ہیں، ان مشیر کی ذمہ داریوں کے اندر یہ بات داخل ہے۔ اسلام کی نگاہ کے اندر وہ آدمی مشورہ دینے کے اہل ہی نہیں ہے جو صحیح مشورہ نہ دے سکے۔ یعنی گویا کہ مشیر کے انتخاب کے اندر مشورہ لینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ مشیر تین صفات سے متصف ہو۔ نمبر ایک اہل ہو، نمبر دو امانت دار ہو، امانت دار کا مطلب یہ کہ وہ صحیح مشورہ دے رہا ہو، یعنی خیر خواہانہ جذبے سے مشورہ دے رہا ہو، اور تیسری شرط یہ کہ وہ رازدار ہو کہ اس کو جو مشورے کی بات بتلائی گئی ہے، جو راز بتلایا گیا، وہ اس کا افشا نہ کرتا ہو۔ اور مشیر کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے، چاہے وہ مشورہ برا ہو، کڑوا ہو، کیسا ہو، لیکن وہ مشورہ صحیح دیا جائے۔ اس کے بعد اسلام نے یہ بات بھی مشورے کے آداب میں ذکر کی گئی ہے، اور اسلام نے ذکر کیا ہے کہ مشورے کے آداب کے اندر یہ بات ہے کہ مشورہ کرنے کے اندر اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ وہ بات مشورے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسلام نے کچھ چیزوں کو فرائض کے اندر رکھا ہے، کچھ چیزوں کو واجبات میں رکھا ہے، کچھ چیزوں کو حرام میں رکھا ہے، کچھ چیزوں کو مکروہ میں رکھا ہے، کچھ چیزوں کو مباحات میں رکھا ہے۔ تو اب مشورہ جو کیا جائے گا فرائض کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس کی مشورے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یہاں سمجھ لینی چاہیے، آج کل ایک بڑا خبط سوار ہوا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے، اور اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ در حقیقت اس کے اندر اس سے سروکار نہیں ہے کہ جدید مسائل پہ تحقیق کرنی ہے، بلکہ اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے کہ اتنا زمانہ ترقی کر چکا ہے تو شراب جو نئے ورژن میں نئے ناموں کے ساتھ ہے اس کے حلال کرنے کے لیے اجتہاد ہونا چاہیے، زنا کے حلال کرنے کے لیے اجتہاد ہونا چاہیے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلنے کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا اجتہاد کرنے کی دعوت دیتے ہیں، پس پردہ ان کے ارمان یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو محرمات میں سے ہیں ان کے اوپر اجتہاد کیا جائے، حالانکہ جو نص قطعی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس میں تو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اجتہاد کی گنجائش تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اب کہاں سے ہوگی؟ تو لہذا مشورے کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشورہ ان چیزوں میں کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں مباحات میں سے ہیں، جو چیزیں اختیارات میں سے ہیں کہ یہ کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن جو محرمات میں سے ہیں، جو فرائض و واجبات میں سے ہیں، اس میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر مباحات کے اندر
اب ایک چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اب اس کے اندر آپ کے سامنے کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کے اندر تاخیر کر رہے ہیں کہ میں مشورہ کروں گا تو کروں گا۔ مشورہ وہاں کیا جائے گا کہ جہاں پر تذبذب ہو، اور مشورہ وہاں کیا جائے گا کہ جہاں پر 3-4 راستے ہوں، ان میں سے کسی راستے کا انتخاب کرنا ہو، تو وہاں پر مشورہ کیا جائے گا۔ تو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہم کو بتلاتی ہے کہ مشورہ ان جگہوں پہ کیا جائے، اور مشورہ جس سے لیا جائے جس کو مشیر کہتے ہیں، تو مشیر کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر یہ 4 صفات اور 4 فرائض اور 4 ذمہ داریاں، تو تب جا کے مشورہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد مشورہ کرنے کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مشورہ بوڑھے سے ہی کیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمر رسیدہ ہے لیکن سدھاپے میں اس نے زندگی گزاری، سیدھے سادے ہیں اور سادگی کے اندر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مشورہ بوڑھے آدمی سے ہی کریں، مشورے کے اندر چھوٹے سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو ان سے بڑا کوئی ہو سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو براہ راست وحی کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے معاملات کے اندر۔ اب آپ دیکھیے مختلف اوقات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تشریف لائے ہیں اور نئے مسلمان ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجی، جنگ کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک پورا الائنس بن گیا ہے، پوری اقوام لڑنے کے لیے مدینہ طیبہ میں آ رہی ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اس کے مدینہ طیبہ کے 3 طرف تو جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، ایک طرف خالی ہے، تو اس طرف آپ خندق کھود دیجیے۔ تو اب وہاں پر 10,000 کا مجمع ہے، یہاں پر ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جو اپنے گھروں سے بھی دور ہیں، فاقے کے اندر بھی ہیں، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور کئی زمانے سے خندقیں کھود کھود کے تھک کے چور ہو چکے ہیں، اور وہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو لوگ پکڑ میں آئے، پکڑے گئے، قیدی بنائے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں تو مردوں، عورتوں سے بھی مشورہ فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری جمعیت کو لے کے جا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین احرام پہنے ہوئے ہیں اور قربانی کا جانور ساتھ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کر مکے والوں نے روک دیا، مکے والوں نے روکا، اور روکنے کے بعد اب بات چیت شروع ہوئی۔ اس بات چیت کے اندر یہ بات شرائط رکھی گئی کہ دیکھیے اس سال تو اس دفعہ تو آپ عمرہ کر نہیں سکتے، ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس سال تو آپ واپس جائیے، اگلی دفعہ جب آپ تشریف لائیں گے تو ان شرائط کے ساتھ آئیں گے، آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، فلاں چیز نہیں ہوگی، فلاں چیز نہیں ہوگی، اس انداز سے آئیں گے تو ہم آپ کو عمرے کی اجازت دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو حدیبیہ کی شرائط ہیں وہ تمام شرائط جو ہے یہاں پر بیان کر دی گئی، بخاری میں بھی موجود ہیں، احادیث کی کتاب میں موجود ہیں کہ وہ تمام شرائط، اور ان شرائط کو اگر دیکھا جائے تو وہ شرائط ایسی عجیب غریب شرائط ہیں کہ بظاہر دب کی صلح ہو رہی۔ یہاں پر قائد کی صفات بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب جذبات بنائے تو ایسے جذبات بنائے کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار، اور جب موقع آیا دب کا صلح کرنے کا تو وہاں پر کہیں پر بغاوت نظر نہیں آ رہی، اور تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ جب ان کا قاصد واپس گیا ہے تو واپس جانے کے بعد بتاتا ہے کہ میں
کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا اور قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں اور روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، ایسا قائد نہیں دیکھا کہ جب وہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو بالکل ایسا سناٹا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں، وہ ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو کوئی پانی کا قطرہ اور بوند گرنے نہیں دیتے، اور وہ پانی کے قطرے کو لے کے اپنے پورے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ یہاں سے وہ تبرک انبیاء اور اولیاء سے حاصل کرنے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ خشکی سوار ہے کہ بھائی تبرک کوئی چیز نہیں ہے اور بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ بیوقوفی ہے۔ تو اس حدیث سے جن کو بخاری شریف میں دیکھنا ہے تو اس حدیث میں دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بخاری شریف کے اندر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرما رہے ہیں۔ بہرحال ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بات بھی لکھی، قائد کی صفات میں یہ ہے کہ اپنی قوم کو ہر موقع کے لیے تیار رکھیں اور قوم کی ایسی تربیت کریں کہ قوم سے قربانی کا مطالبہ کیا جائے تو قوم قربانی دے، قوم کو انقلابی اقدام کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو قوم انقلابی اقدام کرے۔ ایسی نہیں قیادت کہ خود تو عیاشی کریں، بدماشی کریں، خرمستیاں کریں، عوام کے خون کا آخری قطرہ بھی نوچ لیں اور پھر آ کر کہیں کہ قوم کو تھوڑا قربانی دینی ہے اور بجلی کے اندر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھی، ان سے مشورہ کیا۔ اور وہ موقع کون سا تھا؟ موقع یہ تھا کہ جب عمرے سے روک دیا گیا تو فقہ کی اصطلاح کے اندر اور قرآن کی اصطلاح میں اس کو احصار کہتے ہیں۔ اب عمرے سے روک دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے حکم یہ فرمایا کہ آپ قربانی کے جانور حرم بھیج دیجئے اور وہاں پر قربانی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ لوگ جو احرام پہنے ہوئے ہیں وہ تمام حضرات اپنے بالوں کو کٹوا لیں اور احرام اتار لیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت کا مسئلہ بتلایا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آج کل کی گاڑیاں ہوں، لیموزین ہوں اور جہاز ہوں تو اس میں تو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اونٹوں کا سفر ہو، مدینہ طیبہ سے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ چکے ہوں اور برسوں سے بیت اللہ کا دیدار نہ کیا ہو اور قسمہ پرسی کے عالم کے اندر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے ہوں اور وحی کے ذریعے سے یہ بتلا دیا گیا ہو کہ اب آپ کو عمرے کا موقع دیا جائے گا، وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا اس لیے یہ معاملہ پیش آ گیا، تو اب صحابہ کے کیا جذبات ہوں گے کہ جن کے اندر ایمانی حرارت بالکل جوش میں ہو، ایمان اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہو، ایسے موقع کے اوپر بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ کر ان کو روک دیا جائے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، تو جذبات کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانور اپنے بھیج دیے جائیں بیت اللہ، اور جانور بھیجنے کے بعد اب اپنے بال کٹوا لیے جائیں اور بال کٹوا کر احرام اتار دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمام کے تمام سکتے کے عالم میں تھے اور کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا۔ دوسرا جب موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سکتے کے عالم میں تھے۔ تو یہ ایک تاریخ کے اندر واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ فرمانا پڑا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 دفعہ کہا اور اس کے باوجود کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العالمین چھوٹے کے دماغ کے اندر ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو بڑے کے دماغ میں نہیں آئی ہوتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اعلان نہ فرمائیے بلکہ آپ باہر تشریف لے جائیے اور اپنے بال کسی صحابی سے کٹوانا شروع کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اپنا حلق کروانا شروع کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ منظر دیکھنا تھا، سب ایک دوسرے کے بال کاٹنے لگے۔
تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مشورہ کیا ہے ایک عورت سے جو عمر میں بھی چھوٹی ہیں، رتبے میں بھی چھوٹی ہیں، اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ تو مشورے کے آداب کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ مشورے کے لیے ضروری نہیں ہے کسی بڑے بزرگ سے مشورہ کیا جائے، مشورے کے لیے اہلیت ضروری ہے۔ اب اہلیت اگر چھوٹے کے اندر ہے تو اس چھوٹے سے بھی مشورہ کرنے کے اندر حجاب نہیں ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ جب مشورہ کر سکتے ہیں تو ہم کو بھی آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ آج ہوا یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوئے، دین سے دور ہونے کے بعد ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے گھروں سے مشورے کا ماحول نکال دیا۔ اب گھروں کے اندر بیٹا ایک بات سوچ کے کام کر رہا ہے، ماں ایک بات سوچ کے کام کر رہی ہے، بیٹی ایک بات سوچ کے کام کر رہی ہے، اور شوہر ایک بات سوچ کے کام کر رہا ہے، اور چوچو کا مربع ایک ہی گھر میں ہے، ایک ہی گندم کھا رہے ہیں، ایک ہی تھال میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، لیکن ذہن نہیں مل رہے۔ تو جب گھریلو جو تربیت گاہ ہے اس تربیت گاہ کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئی تو اجتماعی زندگی سے بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بے چینی، بے چینی، ہر طرف بے چینی، گھر کے اندر بے چینی، کمرے کے اندر بے چینی، بازار کے اندر بے چینی، محلوں کے اندر بے چینی، شہروں کے اندر بے چینی، ملکوں کے اندر بے چینی۔ یہ بے چینی کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم چھوڑ دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام ایک پرائیویٹ مذہب ہے اور اس کے نجی معاملات میں انسان آزاد ہے، باقی پرائیویٹ معاملات کے اندر اسلام کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی حکم نہیں دیتا، تو یہ چھوٹا سا معاملہ دیکھ لیجئے کہ اس کے لیے کتنی عظیم باب مرتب کیا گیا، اور اس عظیم باب کے تحت اتنی لمبی تفصیل بیان کی گئی کہ مشورہ کیا جائے، کن امور میں مشورہ کیا جائے، مشیر کی صفات کیا ہونی چاہیے، مشیر کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھ دیا کہ حکم اور مشورے کے اندر کیا فرق ہے، حکم اور مشورے میں کیا فرق ہے۔ اب آپ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کر لیا تو مشورہ کر لینے کے نتیجے میں اب ہم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر مشورے کا کیا انداز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کو کیا مقام دیتے ہیں۔ دیکھیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی ہو گئی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ شادی کروائی گئی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی، اور باندی کی شادی کروائی گئی تھی ایک شخص سے جن کا نام تھا مغیث۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر باندی آزاد کر دی جائے، آزاد کر دینے کے بعد آقا نے کوئی شادی کروائی ہو تو باندی کو حق حاصل ہے کہ اس شادی کو باقی رکھے یا اس شادی کو کالعدم کر دے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وقت گزارا تھا، اس وقت گزارنے کے بعد ان کو اندازہ یہ ہوا تھا کہ اب ہمارا ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، مزاجی ہم آہنگی نہیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آزاد کیا گیا تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ وقت مجھے یاد ہے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ حضرت بریرہ کے پیچھے پھرا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھ سے جدائی مت اختیار کرو، اور روتے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ درخواست کرتے، وہ کہتی کہ نہیں میرا تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا۔ آخر کار وہ مجبور ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ مجھ سے جدائی چاہتی ہیں، لیکن مجھے بریرہ سے بڑا تعلق ہے، اس بنیاد پر میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا سا سفارش فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ بریرہ ہمارا تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم مغیث سے جدائی مت اختیار کرو۔
تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ باندی ہیں، لیکن آپ دیکھیے ان کی فہم و فراست، ان کی ذکاوت، اور اس معاشرے کے اندر جو اصطلاحات اور مصطلحات کی جو مقام تھا، اس مقام کا سمجھنا دیکھیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ یہ مجھے حکم فرما رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں تو میری اپنی خواہش، میری اپنی حیثیت کوئی مقام نہیں رکھتی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، پھر میں وہی فیصلہ کروں گی جو آپ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم حکم نہیں کر رہے بلکہ ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا اور مغیث کا مزاج نہیں ملتا، لہذا میرا ان کے ساتھ نباہ کرنا مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ مشورے کا کیا مقام ہے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھی کہ مشورے کا کیا مقام ہے۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی کسی سے مشورہ کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ فلاں صاحب نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں میاں میرے قریب بھی مت آنا، مجھ سے سلام بھی مت کرنا، میرے گھر میں بھی مت آنا، میرے سے کوئی تعلق نہیں، تم نے مجھے دو کوڑی کر سمجھا۔ یہ ساری بے اعتدالیاں اسلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوئی، اور اگر اسلامی تعلیمات کو ہم اپنائیں، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو مقام دیں، تو پھر ہمارے گھریلو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ باپ بیٹے میں اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ بچپن سے مشورہ کر کے چل رہے ہیں۔ بچے کے دل میں بھی یہ مشورے کی اہمیت بٹھائی ہوئی ہے۔ مشورہ، بچے کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اب بیٹے سے کہا بیٹا یہ کام کر لیں، اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، لیکن بچے سے سوال کیا گیا، بچے نے کہا نہیں ابو آپ یوں نہیں یوں کر لیں، پھر بچے کو بتایا جا رہا ہے نہیں بیٹا اس کے اندر یہ نقصان ہے، اس کے اندر یہ فائدہ ہے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے ابا۔ تو اب بچپن سے اس کا ذہن تیار ہو رہا ہے۔ اب بڑے ہونے کے بعد بچہ کبھی یہ نہیں کہے گا میرے ابو کی عقل ہی نہیں ہے، چونکہ بچپن سے مشورہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر بچے کو اختلاف رائے بھی ہوگی بڑے ہونے کے بعد، تو اپنے ابو سے مشورہ کر کے اس کی وجوہات بیان کرے گا کہ ابو میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے اندر میں یہ چیز سمجھ رہا ہوں، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کر لیجئے گا۔ اب آپ دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جملہ کہا، اگر ہم اس نہج پہ چلیں گے تو ہمارے اندر ادب و آداب اور احترام بھی باقی رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر کے اندر بڑے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو اب یہاں پر ادب کا تقاضا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور عمر کا تقاضا بھی تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پیارا جملہ فرمایا، فرمانے لگے کہ عمر کے اندر میں بڑا ہوں لیکن رتبہ آپ کا بڑا ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر تربیت کریں گے، اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی تربیت کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ شاگرد اور اولاد اپنے والد کے سامنے کوئی بات رکھے گی تو وہ اس طرح رکھے گی ابو آپ کو یہ کرنا ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں آپ کو کیا معلوم، آپ فرسودہ ذہنیت کے آدمی ہیں، بلکہ وہ یہ بات اس طرح رکھے گا کہ ابو آپ نے یہ بات کہی بہت معقول بات ہے اور واقعتاً اسی طرح ہونا چاہیے، لیکن میرے دل میں پتہ نہیں کیوں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ کام اس طرح ہو جاتا تو شاید بہتر ہوتا، آپ بتلائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ انسان کے دماغ میں ایک پہلو نہیں آیا ہوتا ہے، لیکن مشورہ دینے سے وہ پہلو اجاگر ہو گیا، اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، لیکن چونکہ مشورے کی عادت چھوڑ دی تو اب کیا ٹسل بازی ہو رہی، باپ بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، بیٹا باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، اب آ رہے ہیں مولوی صاحب بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا، ذرا تعویذ دے دیجئے، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد اب ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں، اگر یہی چیز ساس بہو کے جھگڑے کے بجائے مشاورت کے اندر ہو جائے، مشاورت کے اندر ساس کہہ رہی ہے بیٹا تم یہ کر رہی ہو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایسا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہے، اور بہو بھی یہ کہہ رہی امی آپ نے یہ بات کہی اور بہت معقول ہے، لیکن اگر یہ بات اس طرح ہو جائے تو کیسا ہے، تو جھگڑے ہی نہیں۔ پھر تعویذ گھنٹوں کی جو ہے بازار جو چل رہا ہے وہ بازار بھی نہیں چلے گا، اور یہ جو باپوؤں کے قبروں پہ جا جا کر سجدے کی جا رہے ہیں وہ بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم نے اصل میں فطرت سے بغاوت کی، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ ہم نے فطرت سے بغاوت کی، بغاوت کر کے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کانٹے بو دیے، اب ہم کہہ رہے ہیں گلاب کے پھول نکلیں،
ہم کہہ رہے ہیں جامن آئے، ہم کہہ رہے ہیں آم نکلے، ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر فلاں نعمت ہو۔ نعمت کیسے ہوگی جبکہ ہم اپنے جو تربیت گاہیں ہیں ان تربیت گاہوں کے اندر کانٹے بو رہے ہیں؟ بس میں نے کہہ دیا میاں تمہیں کرنا پڑے گا، یہ تو حضور نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو اب یہ کہاں سے آ گیا کہ میاں میں بڑا ہوں تو لہذا میری بات تمہیں سننی پڑے گی؟ تو اب جب گھروں کے اندر یہ نظام آیا، بیڈ روم کے اندر یہ نظام آیا، پھر ظاہر سی بات ہے جب اکائیاں ملتی ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے، ایک یونٹ بنتا ہے، اور کئی یونٹ بننے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے۔ تو اب جب ہماری اکائیاں صحیح کام نہیں کر رہی تو ان اکائیوں کے ملاپ سے جو یونٹ بن رہا ہے وہ کیسے صحیح ہوگا؟ اور پھر ان سارے یونٹوں سے جو معاشرہ بنے گا وہ معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اگر ہم اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور سوچنے کے بعد سمجھیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہم نے فطرت سے بغاوت کر لی۔ یعنی فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ ہم نے اسلام سے بغاوت کر لی، اور اسلام سے بغاوت کر کے ہمارے درمیان جب مسائل پیدا ہوئے تو ان مسائل کے لیے ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو خود مسائل کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی ہم یورپ کو للچا کے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دور سے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ سب چیزیں بڑی اچھی ہیں، بڑی اچھی روڈیں ہیں، بڑی اچھی گاڑیاں ہیں، بڑا پیسفل ماحول ہے، کوئی شور نہیں کر رہا، لیکن ذرا گھر میں جھانک کے تو دیکھو کہ خاندانی نظام تباہ ہو چکا۔ گھر کے اندر جھانک کے تو دیکھو کہ جوان موجود ہے، بوڑھے سارے اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر جھانک کے دیکھو، جو عورت گھر کے اندر وہ اس کی بیوی ہے یا اس کی سہیلی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلام عین فطرت ہے، اور اسلام سے بغاوت کرنا فطرت سے بغاوت کرنا ہے، اور فطرت سے بغاوت کرنے کا انجام وہی ہوگا جیسا کہ کوئی آدمی یہ کہے میں سوؤں گا نہیں تو کتنے دن اس تک گزار لے گا؟ جیسے کوئی آدمی کہہ دے میں کھاؤں گا نہیں، کتنے دن گزار لے گا؟ جیسے کوئی آدمی کہے میں پیشاب نہیں کروں گا، کتنے دن برداشت کر لے گا؟ جیسے کوئی آدمی کہے میں سانس نہیں لوں گا، کتنے دن برداشت کر لے گا؟ جس طریقے سے یہ مسلمہ حقائق ہیں، اسی طریقے سے اسلام کی ساری باتیں مسلمہ حقائق ہیں۔ چاہے 100 سال کی عمر میں اس بات کو آپ تسلیم کیجئے، چاہے 20 سال کی عمر میں تسلیم کیجئے، چاہے 50 سال کی عمر میں تسلیم کیجئے، آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلام عین فطرت ہے۔ جب یہ بات مسلم ہے اور ہم سب نابینا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کیجئے، تو گھروں میں بھی سکون پائیں گے، مسجدوں میں بھی سکون ہوگا، اور بازاروں میں بھی سکون ہوگا، شہروں میں بھی سکون ہوگا، اور ملک کے اندر بھی سکون ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے گھر والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور سننے